الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس دنیا کے اندر جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ دین یوں تو ایک ہے، وہ شریعت یوں تو ایک ہے، وہ مذہب یوں تو واحد اور یکتا ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یوں تو مذہب اسلام جو ہمیں عطا فرمایا گیا ہے وہ واحد مذہب ہے، یہ اکیلا مذہب ہے جو برحق ہے، جو سچا ہے، اور جس کے سچا ہونے پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے اعمال نے، مسلمانوں کے رویے نے اور ان کے طرز عمل نے اس شریعت کو تین قسموں میں منقسم کر دیا۔ اب شریعت کے اسلام کی تین قسمیں ہو چکی ہیں کہ جن پر مسلمان منقسم ہو چکے ہیں، بٹ چکے ہیں، اور انہی قسموں کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو حالات سے متاثر ہو کر کے، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب کسی آزمائش کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب کسی کلفت میں وہ پھنستے ہیں، اور جب ان کی زندگی کی کشتی کسی بھنور میں جا کر کے پھنس جاتی ہے، اور جب ایسی تکالیف کہ جن کا ان سے مداوع نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، جب وہ ان تکالیف میں پھنستے ہیں، تب جا کر کے انہیں مسجدیں یاد آتی ہیں، تب جا کر کے انہیں دعائیں یاد آتی ہیں، تب جا کر کے انہیں قرآن یاد آتا ہے، ذکر و اذکار کی محفلیں یاد آتی ہیں، علماء کرام سے دعائیں کرانا یاد آتا ہے، اور تب جا کر کے وہ مسجدوں کا در کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ رب العزت کا در کھٹکھٹاتے ہیں مسجدوں میں آ کر، اور اللہ رب العزت کو منانے کی اور اپنی باتوں کو منوانے کی اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی اور اپنی حاجتوں کو مکمل کرنے کی اور اپنی ضرورتوں کو مکمل کرنے کی رب العالمین سے استدعا اور درخواست کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات سے متاثر ہو کر، حالات سے پریشان ہو کر، حالات سے مجبور ہو کر، دوچار ہو کر رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا، یوں تو صفت جب قرآن نے بیان کی تھی تو یہ صفت کفار کی تھی، لیکن قرآن کریم میں مفسرین نے ایک
اصول مرتب کیا ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ جس وقت نازل ہوئی تھی صرف اسی واقعے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات جب کبھی پیش آئیں گے، جب کبھی وجود میں آئیں گے، یہ آیت اس واقعے پر فٹ ہو جائے گی۔ تو یہ صفت قرآن کریم نے جو بیان کی تھی کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب انسان کو مصیبت آ لگتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ جب پریشان ہوتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، یہ کفار کی صفت کو اس نے بیان کیا تھا۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے، آج اس نے کفار کی اسی صفت قبیحہ کو اختیار کیا جس کی وجہ سے یہ آیت اس کی بھی صفت کو بیان کرنے والی قرار دی جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ یہ حالات سے متاثر ہو کر ہمیں منانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے حالاتی مسلمان۔ یہ پہلی قسم ہے۔ جن 3 قسموں پہ ہم منقسم ہوئے ہیں ان میں سے پہلی قسم حالاتی مسلمانوں کی ہے، کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سارے دروازے ہمارے بند ہو چکے ہیں، اب جتنی بھی تدابیر تھیں ہم اختیار کر چکے، اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تب جا کر کے یہ رب العالمین کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور پھر راز و نیاز کیا کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اچھا ماحول ملتا ہے، اچھی فضا ملتی ہے، مسجد میں جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں، کچھ لوگ تعلیمی حلقوں میں مشغول ہیں، کہیں پر قرآن کریم کی مجلس لگی ہوئی ہے، قرآن کریم کو سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، کہیں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، کہیں منتخب پڑھی جا رہی ہے، کہیں پر لوگ ذکر و اذکار کے ورد میں اوراد و وظائف میں مشغول ہیں، اور کہیں پر لوگ مراقبے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں پر کوئی شخص نماز نفل کے اندر جو ہے مشغول ہے۔ تو جب وہ شخص مسجد میں پہنچتا ہے اور یہ فضا دیکھتا ہے، یہ ماحول دیکھتا ہے، خوشگوار جو یہ فضا ہوتی ہے، تو اس فضا کو دیکھ کر کے اب وہ بھی لگ جاتا ہے، یا تو تعلیم میں لگتا ہے، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت میں وہ لگتا ہے، یا ذکر و اذکار کی مجلسوں میں لگتا ہے، یا پھر نوافل کی نیت وہ بھی باندھ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کر کے وہ موبائل نکال کر ظاہر ہے IPL نہیں دیکھ سکتا، یا موبائل نکال کر کے فیس بک میں ریلیں نہیں دیکھ سکتا ہے، انسٹاگرام پر ریلیں نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ فضا اور جو سراؤنڈنگ جو مومنٹ ہے، جو ماحول ہے، وہ اس کو اجازت نہیں دے رہی۔ یا پھر وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے چیٹنگ نہیں کر سکتا، میسنجر کے ذریعے سے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتا، یا پھر یوٹیوب کے اندر نیوز وغیرہ جو دوسری ویڈیوز ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایسی فضا نہیں ملی کہ جس فضا میں لوگ موبائل چلا رہے ہیں۔ فضا اسے ایسی ملی ہے کہ جس میں لوگ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہیں، رب العالمین کی باتیں ہو رہی ہیں، دین و ایمان اور یقین و ایقان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ فضا ہے کہ جو ان کو اس شخص کو مجبور کرتی ہے عبادت کرنے پر۔ یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسی قسم میں آتے ہیں کہ جو حج اور عمرے کو جاتے ہیں، حج اور عمرے کو گئے، یہاں کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، وہاں آپ دیکھیں گے تو طواف ہو رہا ہے اور نوافل کی کثرت ہو رہی ہے۔ مدینہ پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و وظائف کی جو ہے کثرت انتہا سے زیادہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ ماحول چونکہ وہاں ملتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا چرسی بھی اگر کوئی جائے تو وہاں جا کر کے متقی بن جاتا ہے، اور وہاں کی برکت ہے، وہاں کی ایسی فضا ہوتی ہے کہ جس فضا کی وجہ سے، جس ماحول اور سراؤنڈنگ کی وجہ سے اسے عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور عبادت کرنے میں بھی دل لگتا ہے۔ تو ماحول سے متاثر ہو کر، ماحول کے سامنے سرنگوں ہو کر، ماحول سے زچ ہو کر وہ انسان عبادت میں لگ جاتا ہے۔ کیا رات کے 12 بجے ہوں، رات کا 2 بج رہا ہو، رات کے 4 بج رہے، اسے وقت کی پرواہ نہیں ہوتی،
پھر تو اسے عبادت اور صرف عبادت نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ماحول کی وجہ سے لوگوں کو ملتی ہے، یہ ہوتے ہیں ماحولی مسلمان۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی میں سے ایک ہے کہ جب رمضان آیا تو مسجدیں فل ہو گئیں، رمضان چلا گیا، عید کی صبح مسجدیں ویران ہو گئیں، وہی جو پرانے نمازی 7-8 جو بچ رہے وہ بچ رہے۔ تو ماحول سے متاثر ہو کر کے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلی جو قسم تھی وہ حالات سے متاثر ہونے والوں کی، اور دوسری جو قسم میں نے عرض کی وہ ماحول سے متاثر ہو کر کے عبادت کرنے والوں کی۔ یہ دونوں بھی مسلمان ہیں، یہ دونوں بھی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی عبادتوں کا ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، چونکہ قرآن نے کہہ دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے میں 10 دوں گا، رمضان ہے تو 70 دوں گا، خانہ کعبہ میں اگر کوئی نماز پڑھے تو میں 1,00,000 دوں گا، مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 دوں گا، مسجد اقصیٰ میں پڑھے تو 10,000 یا 25,000 دوں گا۔ ظاہر ہے یہ نیکیاں ملنی ہے تو ملیں گی۔ یا پھر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 10 سے 700 تک بھی میں بڑھا سکتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، یا پھر اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں یہ 2 قسم کے لوگ کہ جو حالات سے متاثر ہو کر، ادھر حالات سے متاثر ہو کر اور ماحول سے متاثر ہو کر ہمیں پکارتے ہیں، ان کو ان کی نیکیوں کی جزا تو مل جائے گی، ان کو ان کی نیکیوں کا ثواب تو مل جائے گا، اور ان کے اعمال رائگاں تو نہیں جائیں گے، لیکن جو بلندی، جو استعلاء، جو حکومت، جو سلطنت، جو خلافت میں نے وعدہ جس کا کیا قرآن کریم میں، ان کے اعمال اس خلافت کو کبھی نہیں لا سکتے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ 2 قسم کے وہ مسلمان جو حالات اور ماحول سے متاثر ہو کر مجھے پکارتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ اگر تو انہیں حکومت چاہیے، اگر تو انہیں سربلندی چاہیے، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہو، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سربلندی ہو، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وقار اس دنیا کے اندر بحال ہو اور باقی ہو اور قائم اور دائم ہو، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں ان سے راضی رہوں دنیا والے لوگ بھی ان سے وہ باروب رہیں دنیا والوں کے سامنے، تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں، لیکن حقیقتاً عمل صالح ہونا چاہیے، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے عمل صالح نہیں چلے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا یہ عمل صرف میری رضا کے واسطے ہوگا تب جا کر کے میں انہیں خلافت بھی دوں گا، سلطنت بھی دوں گا، اور ان کے مقام کو باروب بھی بناؤں گا، ان کی عزت و اقتدار کی حفاظت بھی کروں گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کس قسم میں داخل ہوتے ہیں؟ تو یہ قسم میرے بزرگ و دوستو ان لوگوں کی ہے کہ جو رب کے سامنے اپنے آپ کو ایک مردے کی طرح پیش کر دیتے ہیں، اطاعتی مسلمان، فرما برداری والا مسلمان، صبر و شکر والا مسلمان، جو زبان حال سے یہ اعلان کرتا ہے، جس طریقے سے مردہ اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے غسال کے سامنے، نہلانے والے کے سامنے، کہ میری زندگی جو ہے اب ختم ہو چکی، میرے جسم تمہارے حوالے، تم جس طرح مجھے نہلاؤ گے میں راضی ہوں۔ اسی طریقے سے یہ وہ مسلمان ہوتے ہیں جو رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں وہی کام کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا، میں وہی کھاؤں گا جس کے کھانے کو اللہ نے حلال کیا ہوگا، میں اس چیز کے کھانے سے بچوں گا جس کے کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا، میں وہ چیزیں دیکھوں گا جس کے دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہوگی، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھوں گا جس کو اللہ نے منع فرمایا ہوگا، میں ان سے ملوں گا کہ جن سے ملنے کی اللہ نے اجازت دی ہوگی، میں ان سے نہیں ملوں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا کہ جن سے بات نہ کرنے کی اللہ نے حکم دیا ہے۔
یہ وہ مسلمان ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محمد علیہ السلام تم لوگوں کو کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی، کہ میری مالی عبادتیں اور بدنی عبادتیں، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا، میری سخاوت، میری صداقت، میری عبادت، میری ریاضت، میری ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، للہ رب العالمین۔ اور اللہ بھی ایسا ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، تمام جہان کا پروردگار ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نے صرف یہ اعلان نہیں کیا محمد تم یہ بھی کہو کہ میں نے یہ صرف اعلان نہیں کیا، بلکہ میں پہلا شخص ہوں اس بات کو ماننے والا، I am the first person to obey this dictation، میں پہلا انسان ہوں، میری شخصیت پہلی شخصیت ہے کہ جو ان سب باتوں پہ عمل کرتی ہے۔ میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، میرا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، میرا چلنا پھرنا ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوں گی۔ میں کوئی عبادت ان لوگوں کی طرح حالات سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا کہ جو حالات کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب حالات ان سے اٹھا لیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میری کوئی عبادت ماحول سے متاثر ہو کر کے نہیں ہوگی، بلکہ ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوگی۔ اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کا لیول جو مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے وہی امریکہ کی گندی سڑکوں کے سامنے ہوتا ہے، اور جو ان کا ایمان کا لیول مدینہ المنورہ اور روضہ اقدس کے پاس ہوتا ہے وہی ان کے ایمان کا لیول لندن کے نائٹ کلبوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جگہوں کے بدلنے کی وجہ سے ان کی ایمانی کیفیت کبھی ماند نہیں پڑتی ہے۔ ان کی ایمانی کیفیت جو اس مسجد کے اندر ہوتی ہے وہی بازار کے اندر ہوتی ہے، جو خلوت میں ہوتی ہے وہی جلوت میں ہوتی ہے، جو تنہائی میں ہوتی ہے وہی مجمع عام میں ہوتی ہے۔ الغرض ان کی جو صفت ایمانی ہے کمی بیشی تو ہوتی ضرور ہے، لیکن رب العالمین سے خوف و خشیت کا جو عالم ہے، جو تقوی کا عالم ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ حالات سے متاثر ہو کر اس رب کو پکارتے نہیں، وہ ماحول سے متاثر ہو کر اس رب کو پکارتے نہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ایمانی لیول گھٹ جائے ان کا۔ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کی وجہ سے رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو ایسے لوگ آ جائیں، اگر تو دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو ان کی وجہ سے میں سلطنتوں کو ویران کر کے ان کو حکومت و سلطنت عطا کروں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور سلطنت بھی ایسی، حکومت بھی ایسی ملے گی کہ حکومت میں تمکین ہوگی، مضبوطی ہوگی، اقتدار جو ہوگا وہ مضبوط اور راسخ ہوگا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر لڑائی اسی بات پر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں وقف بل کا کیس چل رہا ہے، وقف بل پاس بھی ہو چکا ہے۔ میں نے دانستہ طور پر اس کو نہیں چھیڑا کیونکہ آپ حضرات واقف ہی ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری لڑائی جو ہے نتیش اور نائیڈو سے کیوں ہے؟ اگر تو یہ سرنڈر کر دیتے، اگر تو یہ ہاتھ کھینچ لیتے تو حکومت پاس نہیں کر پاتی۔ تو دنیا کی حکومتیں ایسی ہی ہیں، تھوڑی سی اگر سیٹیں ادھر ادھر ہو گئی تو بل ہی پاس نہیں ہوتا، حکومت ہی گر جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ مسلمان واقعاً مسلمان بنے، یہ صرف وہ مسلمان نہ بنے کہ جو رمضان المبارک میں مسلمان تھے اور عید کی نماز پڑھتی ان کی چھٹی ہو گئی، یہ تو رمضان المبارک والے مسلمان اگر بنیں گے تو پھر ان کی جو ہے قسمت کا فیصلہ میں کروں گا، اور میں جو کروں گا فیصلہ اس پر یہ راضی نہیں ہوں گے، لیکن ان کی غیر رضامندی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دیکھیں ہم مسلمانوں کی اکثریت ان کی ہے کہ مسجدیں آج سے 4 دن ہوئے ابھی عید کو، 4 یا 5 دن ہوئے ہیں، 5 دن پہلے کی تاریخ آپ دیکھیں مسجدیں فل نظر آ رہی تھیں، فجر میں نمازیوں کی کثرت تھی۔ لیکن کیا ہو گیا کہ آج جو ہے ظہر کے وقت نمازی موجود نہیں ہے؟ کیا ہو گیا کہ عصر کے وقت نمازی موجود نہیں ہے؟ کیا صرف رمضان المبارک میں ہمارے لیے نمازیں فرض تھیں؟ کیا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادتیں فرض تھیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس جانب جا رہے ہیں، اور ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسان حال نہیں ہے۔ کیوں کرے گا پرسان حال؟ کیوں بنے گا وہ پرسان حال؟ آپ کی مزاج پرسی کیوں کرے گا جبکہ آپ ایک ماحولی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں؟ اور یاد رکھیے ماحولی مسلمان بن کر کے ہم رہیں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ثواب تو اللہ دے گا، لیکن حالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ یہی ابھی رمضان ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا، ہماری اور آپ کی عبادتیں، میری اور آپ کی عبادتیں آپ یاد کریں،
4 بجے اٹھ کر کے کھانا، یہ کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو 4 بجے اٹھ کر کے کھائے؟ میٹھی نیند کو قربان کرنا، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے قربان کیا نیندوں کو، اور اٹھ کر کے کھایا کرتے تھے سحری، اور پھر 12-14 گھنٹے جو ہے بھوکے رہا کرتے تھے۔ کس کے لیے رہتے تھے؟ رب العالمین کے لیے رہتے تھے۔ آخر وہ صبر کہ جس صبر کو آپ نے اڈاپٹ کیا تھا، اختیار کیا تھا، اپنایا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ کیا ہماری کیا ہمارا جو ہے رمضان اس قدر کمزور تھا کہ عید الفطر کا دوسرا دن بھی وہ ہمارا بچا نہ سکا؟ عید الفطر کے دوسرے دن ہی ہم مسجد سے غافل ہو گئے، عید الفطر کا دوسرا دن ہی ہمیں شیطان نے ہمیں قبضہ کر لیا، دوسرے دن میں ہی۔ کیا ہمارے روزے اتنے کمزور تھے؟ یہی وہ رمضان تھا کہ جس میں ہمارا اور آپ کا تعلق افطار کے وقت اللہ سے ہوتا تھا۔ تہجد میں کتنے لوگ جو ہے تہجد کی نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ آج وہی لوگ ہیں کہ جو کل 3:30 بجے اٹھ رہے تھے، آج 5 بجے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا، دشوار ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ماحول سے متاثر ہیں۔ رمضان المبارک آیا، ماحول ہمیں ملا عبادت کا، تو ہم نے عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ ماحول ہمیں ملا بندگی کا، تو ہم نے بندگی میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ یہ آپ ہی تھے کہ جنہوں نے طویل المیعاد 20 رکعات تراویح کی ادا کی، اور آپ کے ماسیاتوں کے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ پاؤں میں درد ہونے کے باوجود انہوں نے تراویح پڑھی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ ابھی تو لائٹ ہے، پنکھے ہیں، لیکن ایک زمانہ یہاں ایسا بھی گزرا ہے جس میں لائٹیں نہیں تھیں، شدید گرمیوں میں بھی آپ نے تراویح پڑھی ہوگی، پسینے سے شرابور بھی ہوتے ہوں گے، لیکن تراویح ادا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دوسرا مقصد تو نہیں ہوگا۔ آپ ہی تھے نا کہ کل تک آپ نے تراویح پڑھی ہے، 1 گھنٹے کھڑے رہے۔ الحمدللہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تراویح لمبی ہو جا رہی ہے۔ یہ تو میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، ورنہ عام طور پر پبلک میں یہ رجحان ہے کہ تھوڑا جلدی چلا جائے۔ یہ بات مجھے رمضان میں کہنا تھا، میں نے نہیں کہا تھا۔ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق، کبھی کسی نے نہیں کہا، ورنہ عموماً لوگ چاہتے ہیں کہ بس بلٹ ٹرین کی طرح سے جو ہے قرآن پڑھا جائے، کہ نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے نہ سننے والے کو سمجھ میں آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر خود لعنت کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جواں مردی دکھلائی، آپ نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ کیوں کیا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا۔ لیکن عید کی نماز پڑھتے ہی وہ ہمت کہاں گئی؟ وہ صبر کہاں گیا؟ وہ جذبہ اور ولولہ کہاں گیا؟ وہ اطاعت والا جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ میرے بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج کیا بات ہے، کہیں شادی ہو جائے تو پورا ماسیات اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن نماز میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مؤذن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کوئی پرواہ نہیں کسی کو بھی۔ کیا 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کے لیے رب العالمین نے نمازوں کو فرض کیا تھا؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یا پھر 12 مہینے نمازیں فرض تھیں؟ اگر تو 12 مہینے ہیں تو پھر ہم 12 مہینے مسجد میں نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک سانحہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ماحولی مسلمان بن رہے ہیں۔ اگر تو ہمیں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، آج ظالم جابر طاقتیں، میں نے اس موضوع کو چھیڑا نہیں ہے، ظالم جابر طاقتیں جس طریقے سے غلبہ پاری ہم پر ہمارے اعمال کی بدولت، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن نے اعلان کیا تھا کہ اگر تو تم مومن بنو گے، اگر تو تمہارے اندر ایمان اصلی ہوگا جو صحابہ کے اندر تھا، تو یاد رکھو پھر غلبہ تمہارے قدم چومے گا، غلبہ تمہارے قدم چومے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا، اپنانا ہوگا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، کتابوں کو اس سے سجایا گیا ہے، اور کتابیں بس پڑھ لیجئے، سنا دیجئے، سن لیجئے، بس یہ دیٹس اٹ، یہی کافی ہے۔ آج عملی طور پر ان کو اختیار کرنا ان کی زندگیوں کو بڑا مشکل ہے۔ اور جب تک صحابہ کرام، یہی وہ صحابہ تھے کہ جو تعداد میں کم تھے، لیکن جنگ قادسیہ انہوں نے کیا ہے جیت لی، جنگ یرموک وہ جیت گئے، رومن امپائر اور پرشین امپائر جو ہے، روم و فارس، یہ سارے کے سارے سرنگو ہو گئے، اور اسلام یہاں تک پہنچ گیا۔ ورنہ نہ جانے ہم اور آپ بھی کہیں
جا کر کے گھنٹہ بجا رہے ہوتے. یہ حالت ہو چکی ہوتی اگر صحابہ کرام ہماری طرح ہوتے تو. واللہ باللہ تاللہ میں 3 قسمیں کھا کر بول رہا ہوں. تو میرے بزرگوں دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماحولی مسلمان نہ بنیں, ہم حالاتی مسلمان نہ بنیں کہ حالات آئے تو ہم اللہ کو یاد کرنے لگے اور حالات چلے گئے تو ہم اللہ کو بھول گئے. ماحول میں آئے تو ہم اللہ کو یاد کرنے لگے, ماحول سے نکلے تو اللہ کو بھول گئے. نہیں, بلکہ ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے, رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے. رمضانی مسلمان, ماحولی مسلمان, حالاتی مسلمان, یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ربانی مسلمان اگر تو کوئی بنتا ہے تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے, رمضانی مسلمان پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش ہوں کہ جس طریقے سے مسجدوں کو آباد آپ نے رمضان المبارک میں کیا, آئندہ بھی جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں, رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو سنت نے پڑھے سنت سے فارغ ہو جائیں.